الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ اما بعد۔ عقیدہ یہ لفظ بنیادی طور پر نکلا ہے عقد سے، گرہ لگ جانا، گرہ بن جانا۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے میں اکیلا ہے، اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے میں اکیلا، یکتا، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے در کے سوالی ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کائنات میں یہ دنیا جس میں ہم رہائش پذیر ہیں، یہ ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے نا، کہکشاں، اس کے اندر ہماری زمین سے اربوں گنا بڑے سیارے موجود ہیں۔ چاند ہم سے بڑا، سورج ہم سے بڑا، پھر سورج سے بھی بڑے۔ ہماری اس کہکشاں میں سورج کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، پھر اس کہکشاں کے ساتھ جو ہماری ہمسایہ کہکشاں ہے ایٹا کورینون، ہم نہیں جانتے وہ کتنی بڑی ہے۔ پھر یہ جو کہکشائیں ہیں جن کے اندر سیارے ہم سارا دیکھتے ہیں نظام، ان کہکشاؤں کو ملا کر اللہ رب العالمین بناتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں کلسٹر۔ اس میں پتہ نہیں کتنی کروڑوں کہکشائیں ہوتی ہیں، پھر ان کلسٹر کو مل کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے جس کے اندر پتہ نہیں کتنے کلسٹر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی تفصیل ہے کہ اگر ہم بیان کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ختم نہیں ہوگی، پر میں آغاز کہاں سے کروں گا؟ اپنی ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں کس آیت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، صرف اس دنیا کا نہیں، سورج چاند یہ ہمارے ستاروں سیاروں کا نہیں، جتنی مخلوق ہے، جتنے فرشتے ہیں، جتنی زمین ہے، ان سب کا خالق اور مالک اور رب کون ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ معدہ ہے نا، آج کل لوگوں کو معدے کی بڑی پرابلم ہے۔ ہمارے معدے میں، سٹومک میں جو سب سے بڑی قوت مدافعت کیا ہوتی ہے؟ بیماریوں سے لڑنے والی طاقت۔ ایک تو وائٹ سیلز ہے نا ہمارے جو سفید خلی ہیں خون میں، ایک ہمارے معدے کے اندر ایک فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے جسے بولتے ہیں لیکٹوبیسیلس، دوست جراثیم۔ ایک تو ہے دشمن جراثیم، دوست جراثیم ہمارے اس معدے کے اندر کھربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ جب بندہ اینٹی بائیوٹک کھاتا ہے تو وہ بھی مر جاتے ہیں۔ پھر ہم یا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ دہی استعمال کرو۔ جب دہی لوگے تو اس کے ذریعے سے وہ دوست جراثیم تمہارے معدے میں چلے جائیں گے، تمہارا معدہ درست ہوگا تو تمہاری قوت مدافعت امیونٹی مضبوط ہوگی۔ یاد رکھ لیں، ہمارے جسم کی 70% امیونٹی یعنی قوت مدافعت وہ ہمارے اس معدے میں پائے جانے والے ان دوست بیکٹیریا کی وجہ سے ہے۔ ان سارے کھربوں دوست بیکٹیریا، فرینڈلی بیکٹیریا جسے کہتے ہیں، جو ہمارے معدے کے اندر ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا خالق بھی اللہ۔
ہم انسان ہیں نا، ایک بندہ، ہمارے جسم کے اندر کھربوں جانیں موجود ہیں. کہو سبحان اللہ. یہ ہے عقیدہ. جب رب العالمین کا تعارف ہمیں ہوگا کہ ہمارا رب اتنا عظیم وہو اللطیف الخبیر ہے، باریک بین، خبر رکھنے والا، جاننے والا، تخلیق کرنے والا، اس کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہم کہیں گے اللہ اکبر. یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ تو بہت بڑا، عظیم، بہت ہی بڑا. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ کب آتا ہے؟ جب ہمیں اپنا تعارف ہو. میں کہاں سے آیا؟ ایک قطرے کی پیداوار. بیمار ہو تو اٹھ نہ سکے، پیشاب بند ہو تو چند گھنٹے کے بعد مرنے کے قریب، پخانہ بند ہو جائے تو مصیبت میں، پخانہ نہ رکے تب مصیبت میں. بیمار ہو جائے تو محتاج، بچہ ہو تو محتاج، جوان ہو بیمار ہو جائے تو محتاج، بوڑھا ہو جائے تو محتاج. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یا اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، تو رب العالمین ہے، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، تو بگڑی بنانے والا. یا اللہ ہم تیرے در کے سوالی. تو ہی اپنے آپ کو سمجھو، کیا زندگی ہماری. آج ہم یہاں موجود ہیں، کل نہیں ہوں گے. آج آپ کی گڈی چڑھی ہوئی ہے تو سارے آپ کے ساتھ ہیں، کل آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوں گے، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. کہو الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کا اکیلا رب ہے، بنانے والا بھی اکیلا، تخلیق کرنے میں بھی اکیلا یکتا، اور نظام چلانے میں بھی اکیلا. یہ یاد رکھ لیں میری بات. ہندو کیا کہتا ہے؟ لکشمی دیوی، فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے. مسلمان بھی کہتا ہے کتب کرے گا، ابدال کرے گا، بابا کرے گا، فلاں کرنی والا، فلاں بھرنی والا. نہ میرے بھائیوں، نہ. ایاک نعبد پڑھتے ہو نا سورہ فاتحہ میں، یا اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. آج ہم ذلیل رسوا اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جھکنا شروع کر دیا. ذلتیں، رسوائیاں اللہ نے ہمارا مقدر کر دیا. یہ ہے وجہ. توحید کا عقیدہ مومن مسلمان جب اس میں کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ اپنے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو مسلط کرتا ہے. ظلم، جبر کے سلسلے جاری رہتے ہیں، اور جب ایمان پر کھڑا رہے، ڈٹا رہے، مضبوط رہے، عقیدے کے ساتھ، منہج کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بن کے وہ کھڑا ہو، تو پھر اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ساری دنیا تیری دشمن بن جائے گی، میں تیرے ساتھ. ساری دنیا تیری دوست بن جائے، اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ. عقیدہ عقد سے. عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرا بندنا. وہ نکاح کرتے ہو نا، کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا عقد فلاں کے ساتھ ہو گیا، یعنی ان کی گرا بند گئی. نکاح کے ساتھ وہ میاں بیوی بن گئے. ارے اللہ کے بندے، اگر تم نکاح کے بعد جو تیری بیوی ساری زندگی کے لیے شاید نہیں ہے، مر بھی سکتی ہے، طلاق بھی ہو سکتی ہے، لیکن نکاح کے بعد جب تو نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا تو بندہ یہ پسند کرتا ہے کوئی غیر اس کو دیکھے، یا وہ کسی غیر کی طرف جائے،
کسی سے چکنی چپڑی باتیں کرے، غداری ہے نا، خیانت ہے نا، بدبختی ہے نا۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، تجھے کائنات میں بھیجنے والا بھی اللہ، شفا کا مالک بھی اللہ، تو پھر تو اللہ کا در چھوڑ کر جب غیر کے در پہ جائے گا تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں سب کو معاف کر دوں گا، زانی کو بھی جس نے توبہ کر لی، شرابی کو بھی جس نے توبہ کر لی، نماز نہیں پڑھتا تھا توبہ کر لی، معاف کروں گا، شرک کر کے آئے گا معاف کروں گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ شرک پر، کفر پر، اللہ کی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت، اس کے نام، اس کی صفتوں میں کسی غیر کو شریک ٹھہرائے گا تو سورہ نساء میں رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں رب تمہارا کہتا ہوں میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دوں۔ ڈر کس کا؟ اللہ کا۔ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ ساری دنیا سے تیری نظریں جب ہٹ گئیں، ساری دنیا سے نظریں ہٹ گئیں تو پھر تو نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ باپ بھی دشمن، خاندان بھی دشمن، برادری بھی دشمن، کنبہ قبیلہ بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن۔ انہوں نے کیا کیا؟ لکڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ جلایا آگ کا اتنا اونچا کہ پرندہ بھی اڑتا ہوا جل کر نیچے گر پڑے۔ شیطان آیا، کہتا ہے غللہ بنا کے پھینکو ابراہیم علیہ السلام کو، کہتے ہیں باز آ جا، کہا نہیں، رب کا در نہیں چھوڑوں گا، رب العالمین کا بندہ ہوں، خلیل ہوں، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں چھوڑ دو ان بتوں کی پوجا، یہ مٹی کا بنا ہوا، یہ پتھر کا بنا ہوا، یہ شجر، یہ حجر تجھے کیا دے گا؟ ایک اللہ کو مانگو، وہی تمہارا رب، رب العالمین ہے، معبود ہے، اس کے سامنے جھکو، عبادت اس کی، اسی سے دعا کرو۔ یہی دعوت تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو میرے بھائیوں، جب پھینکا آگ میں، جا رہے ہیں اڑتے ہوئے فرشتے، دیکھیں نا جبریل علیہ السلام کا تعلق نبیوں کے پاس وحی لے کر آنا، اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجتا ہے، بدر میں بھی آئے، احد میں بھی آئے، ساری جنگوں میں آئے، نبیوں کے لیے آئے، فرشتے بھی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر دیکھو خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، ساری دنیا کے ولیوں کو جمع کر لو، ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہے نا، ساری دنیا کے نیک لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں، نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کیا کیا؟ اڑتے ہوئے جا رہے، انہوں نے پھینکا، زبان پر کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کار ساز ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، یا اللہ آج مجھے بچا لے یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا میرے بھائیوں؟ آپ نے جواب دینا ہے، سمجھ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کائنات میں جتنے نبی میرے رب نے بھیجے ان میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی کے جد امجد، آپ انہی کی نسل میں تھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اللہ تو مجھے بچا دے۔ جب دعا کی، فرشتے بھی آئے، جبریل علیہ السلام بھی آئے، یہ بتائیے جی کسی کی طرف نہیں دیکھا، کسی کی طرف، برادری ساری آئی نا، کہا یہ سورج میرا رب ہے، ڈوب گیا، کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ چاند ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ ستارے ہوں گے، نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا چہرہ تو میرے اللہ کی طرف ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، میں یکسو ہوں۔ یکسو پتہ کون ہوتا ہے؟ سیدھا
सीधी राह वाला। मैं नहीं यहां वहां देखता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा अकीदा, मेरे भाइयों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा, आग में गिरने से पहले मेरे अल्लाह ने कानून ही बदल दिया। आग जलाती है, बर्फ ठंडा करती है, अल्लाह ने कानून बदला, जलाने वाली आग को हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया जो उसका खालिक है। क्या फरमाया? या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरा नबी इब्राहिम आ रहा है, तवक्कल उसका इतना है कि वो मेरे दर से हटता नहीं है, ठंडी हो जा। तूने मेरे नबी को जलाना नहीं है। या नारू कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा इब्राहिम पर सलामती के साथ। किसने बचाया? जो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने वाला, वो हमें भी बचाने वाला। जो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा, वो हमारा भी मुश्किल कुशा। ये है अकीदा। जब अकीदा ऐसा होगा फिर क्या होगा? फिर आप नमाज में खड़े होंगे, लुत्फ आएगा। कई बंदे कहते हैं डॉक्टर साहब दिल नहीं करता, नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, रमजान में रोजा रखने को दिल नहीं चाहता, बस ऊपर ऊपर से हम रस्में अदा कर लेते हैं। वो तकवा, वो खशियत, वो खुशू, वो खुदू, वो लज्जत वो हमें नहीं मिलती। वजह क्या है? वजह सबसे पहली मेरे भाइयों ये है कि हम सब का ताल्लुक अल्लाह के साथ कमजोर है। बातें बड़ी हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक कमजोर है। अगर अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो तो उम्मत मुस्लिमा के 56 मुल्क जमा होकर अगर जुल्म का सिलसिला खत्म नहीं कर सकते तो वजह क्या है? अल्लाह पर तवक्कल नहीं। IMF के गुलाम बनकर, वर्ल्ड बैंक के गुलाम बनकर, यही करके जब ऐसे मामलात करते हैं फिर अल्लाह जलील करता है। छोड़ो अल्लाह का दर। देख लो उन्होंने गजा और फलस्तीन का क्या भुरकस निकाल दिया। अरब भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, कुव्वतें भी हैं, ताकतें भी हैं, हालांकि अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, डट जाओ। ये कश्मीर, इस कश्मीर में हम मौजूद हैं, वहां जुल्म के सिलसिले कोई है जो खड़ा हो? अयाशी, अल्लाह पर तवक्कल नहीं। पता क्या वजह है? वजह यह है दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत, अकीदे में कमजोरी, ईमान में कमजोरी। शैतान ये डराता है तेरी इकानमी डूब जाएगी, तू डिफॉल्ट हो जाएगा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हालांकि मेरे भाइयों याद रख लो, अल्लाह पर तवक्कल हो, सूद को छोड़ दो, सूद से बाज आ जाओ, अल्लाह उसके रसूल की जंग छोड़ दो, अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह के दुश्मनों से यारियां छोड़ दो। अल्लाह कल भी तुम्हें गालिब किया था, आज फिर गालिब करेगा, यह वादा है उसका। यह है तौहीद। और तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3। पहली किस्म तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत क्या है? जिसमें सारे अफ़आल अल्लाह के होते हैं। फेल की जमा है ना अफ़आल, सारे अफ़आल अल्लाह के होते हैं। क्या? तख्लीक करना, रिज़्क देना, मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, ये सारे अफ़आल किसके हैं? अल्लाह के। अल्लाह के इन अफ़आल में मखलूक में से कोई शरीक नहीं। ये है तौहीद रबूबियत, अल्लाह को रब मानना। मुश्किल कुशाई में, हाजत रवाई में कोई उसका शरीक नहीं। तौहीद उलूहियत, जिसको तौहीद फिल इबादत भी कहते हैं, इबादत में तौहीद, उसमें सारे अफ़आल बंदे के होते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, जिहाद, सदका, नेकी, सारे अफ़आल बंदे करता है ना। इन सारे अफ़आल में बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेगा। सारे अफ़आल किसके लिए होंगे जी? सिर्फ अल्लाह के। नमाज किसके लिए? आपने जवाब देना जी। रोजा, हज, जिहाद, सदका, खैरात,
نیکی، دعا صرف اللہ. یہ ہے توحید الوہیت. اور سارے دین کی بنیادی یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ. یہ بنیاد ہے. تیسری توحید الاسماء و صفات. اللہ اپنے ناموں میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا. اس کی بنیادی صفت سب سے بڑی وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. بازار جاؤ، منڈی بہاؤدین میں جاؤ، گجرات میں جاؤ، لالا موسا جاؤ، کشمیر میں جاؤ، کسی ملک میں جاؤ، بر صغیر کے باہر جاؤ، عربوں میں جاؤ، سوائے سعودیہ وغیرہ یا چند ملک چھوڑ کر کسی سے پوچھو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے میرے دل میں، ہر چیز میں، ہر جگہ پر موجود ہے. بہاؤدین میں دیکھو، حضرت علی میں دیکھو. نعوذ باللہ. یہ عقیدے ہیں لوگوں کے، یہ عقیدے ہیں لوگوں کے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت اللہ وحدہ لا شریک، وہ خالق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. قرآن میں کتنے مقامات ہیں؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. الرحمن علی العرش استوى. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کے نبی جب دعا کرتے تھے تو اوپر دیکھتے تھے. وہی نازل ہوتی ہے. نازل ہونے کا مطلب اوپر سے نیچے آنا. اور فرعون تھا نا، اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا اے حامان ایک اونچا سا چبوترا بنا، میں اس چبوترے پہ کھڑے ہو کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی تھی کہ اللہ عرش پر ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہ اللہ کی بنیادی صفت ہے. اللہ عرش پر ہے، خالق ہے. ہم سب مخلوق ہے. یہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، میرے دل میں ہے، فلاں میں ہے، بہاؤدین میں آ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل میں آ گیا. نا، اللہ اپنے عرش پر ہے، وہ خالق ہے. ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، وہ رب ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی اولاد. دیکھو نا ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں حافظہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کو سورہ اخلاص پر پیش کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں. یہ ہے اللہ. تعارف حاصل کرو، جب آپ کو پتا چلے گا ہمارا رب رب العالمین، اس کے کوئی حصے بکھرے نہیں ہیں، وہ رب العالمین ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، سب کا خالق ہے. اور میرے بھائیوں پاکستان میں پتہ ہے ہمارے ملکوں میں کلمے چلتے ہیں نا، 6 کلمے. دوسرا کلمہ اصل تو شہادتین ہی ہے. دوسرا کلمہ جو عام طور پہ مروج ہے، اس میں سارے مسلمان ہر مسلک فرقے کے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن، یار ایتھے بولو اونچا، عبدہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سارے مانتے ہیں بندے، سارے مانتے ہیں بندے. بندہ کون ہوتا ہے؟ مخلوق. اللہ خالق، سارے بندے مخلوق. لیکن وہ کون سے بندے؟ فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں. مخلوق میں سب سے اعلیٰ، فرشتوں سے اعلیٰ، انسانوں سے اعلیٰ، جنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے اعلیٰ. لیکن مخلوق، خالق اللہ. فرق آ گیا جی سمجھ؟ خالق اللہ، خالق کا کوئی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بناؤ گے تو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا تھا، فرمایا مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے توحید.
جب عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے، ساری دنیا سے آپ کی نظر ہٹی ہوگی، مصیبتیں پریشانیاں سارے دشمن بن گئے، لیکن آپ کی نظر صرف آپ کے رب پر ہے۔ اللہ کہتا ہے تو سب سے نظر ہٹا کر میرے دربار میں آ، جب تیری نظر سب سے ہٹ جائے گی تو میرے دربار میں مخلص ہو کر آئے گا، میں تیری ضرور مدد کروں گا، میں تیری وہاں سے مدد کروں گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں جی، بھوک بڑی ہے جی، روٹی کھانا، پیسہ نہیں ملتا، جناب حالات بڑے خراب ہیں، اکانومی بڑی خراب ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے تو میرا تقوی اختیار کر، میں تیرے لیے رستے نکالوں گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا کہ تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رزق کا ہی چکر ہے نا، اللہ کہتا ہے میں دوں گا، لیکن تو توکل تو کر۔ یہ عقیدے کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد، پہلا کلمہ ہوتا ہے نا لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ، یہ دوسری بنیاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمران بادشاہ خلیفہ کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے، اردو میں بھی پنجابی میں بھی یہی کہتے ہیں نا، تنازع ہو گئے، اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، چاہے وہ حکمران کے ساتھ ہے، چاہے رشتہ دار کے ساتھ ہے، چاہے فرقوں کا ہے، چاہے بھائیوں کا ہے، تنازع ہو گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی شے پر تمہارا تنازع ہو جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے؟ نہ لڑنا ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ قتل کرنا ہے ایک دوسرے کو، نہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، تم اگر ایمان والے ہو کیا کرو گے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ تم کہاں لوٹاؤ گے؟ کس عدالت میں؟ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے رسول کی عدالت۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اللہ اس کے رسول کے دربار میں وہ تنازع لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ تنازعات کا حل کیا ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اے اللہ کے نبی، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، لباس کیسا ہوگا، بیوی کا لباس، بچے کا لباس، گھر کا ماحول، کام کاروبار، معاملات، معیشت، معاشرت، خانگی امور، معاشی امور، اکانومی، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور فورن پالیسی بھی اللہ کے نبی دیں گے۔ وزارت خارجہ، فورن پالیسی بھی اللہ کے نبی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، آپ دیکھیں نا آج کل کسی کو حدیث سناؤ کیا کہتا ہے؟ وہ چھٹو جی چھٹو، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پیش کر دو، کہتا ہے ہمارے ہاں نہیں چلتا، ہمارے ہاں یہ رسم نہیں ہے، ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسلام علاقوں کے لیے نہیں تھا، یہ پوری کائنات کے لیے برابر ہے۔ گورا، کالا، سندھی، پشتون، کشمیری، جو بھی زبان ہو، پنجابی ہے میرے بھائیوں، پٹھان ہے، چاہے وہ چائنیز ہے، چاہے انگریز ہے، چاہے کالا ہے، ان سب کے لیے دین ایک ہے، سنت ایک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تبدیلی کس میں ہے؟ بدعات میں، خرافات میں، تبدیلی ان میں ہے۔ بدعت کرو گے، ہر جگہ کی اپنی بدعت ہے۔ ہمارے پنجاب میں چلے جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ تیجا، کل شریف۔ اچھا پہلے وہ تیسرے دن ہوتا تھا، میں نے بچپن میں دیکھا، آج کل اگلے دن ہی فارغ، کیونکہ حالات، معاشی حالات وہ نہیں ہے۔ 3 دن کہاں لوگوں کو رکھیں، اگلے دن ختم۔ پھر جناب 10واں کسی علاقے میں، 7واں کسی علاقے میں، یہ اور یہ میرے بھائیوں رسمیں رواجیں ہیں۔ سنت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا منہج، آپ نے مرنے کا طریقہ سکھایا کہ نہیں؟
اس پنجے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر مرنے کا طریقہ، دفن کا طریقہ سارا اللہ کے نبی نے سکھایا. آج سارا بیڑا ہی ادھر غرق ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے طریقے بنا لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سوری بول دی. پیدا ہو گئے. اب دیکھو پیدائش ہو جائے نا کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو 2-4 سال کے بعد یا 4-5 بیٹیوں کے بعد، بڑی خوشی ہوتی ہے، کرنی چاہیے، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کہو الحمدللہ. لیکن بندے کیا کریں گے؟ لاکھوں کی مٹھائی تقسیم کر دیں گے، عقیقہ نہیں کریں گے. حالانکہ عقیقہ سنت ہے. تو مٹھائی کروڑ کی دے دے لیکن تو 2 چھوٹے جانور اگر ذبح نہیں کرتا تیرا بچہ معلق رہے گا، لٹکا رہے گا. سنت. نجات کس میں ہے؟ امام احمد تھے نا، ان کے استاد تھے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنت نبوی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سنت کے راستے سے ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا. سنت کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. میرے بھائیوں ایک دفعہ نا، اچھا یہ تو ہمارے اختلاف ہے نا، فرمایا تنازعات صحابہ کا اختلاف ہو گیا. صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، سورہ نساء کی یہ آیت ہے. سورہ نساء کی تفسیر میں کتاب التفسیر صحیح البخاری میں یہ واقعہ ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کزن ایک انصاری صحابی کے ساتھ تنازع بنا. کیا؟ زمین ہے، پانی آ رہا ہے. پہلے زمین کس کی تھی؟ حضرت زبیر کی تھی. بعد میں زمین دوسرے صحابی کی تھی. اصول یہی ہے جس طرف سے پانی آتا ہے پہلے جس کی زمین آتی جائے گی وہ سیلاب ہوتا جائے گا، پھر اگلے سیلاب ہوں گے. رسول اللہ کے پاس یہ کیس آیا. آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ بھائی آپ اپنے بھائی کے لیے پانی کو جلدی چھوڑ دیا کریں. صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ، اس کے لیے ذرا پانی جلدی چھوڑ دیا کرو. بڑا بیلنس فیصلہ دیا. اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے جناب، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کی پھپھو کے بیٹے یا رشتہ دار. اب میرے بھائیوں یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. دیکھیں نا شراب بھی اینڈ پہ حرام ہوئی، سود کی آیات نازل ہوئی، ابھی چیزیں کلیئر ہو رہی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کا آپس میں تنازع ہوا. جب آپ نے فیصلہ دیا جو بالکل حقیقت پر مبنی تھا، لیکن دوسرے نے کہا جی شاید رشتہ دار ہیں اس لیے آپ نے یہ فیصلہ دیا ہو. صحابہ میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں حدیث دکھا دو، قرآن دکھا دو، سنا دو، پڑھا دو، بندہ نہیں مانے گا. صحابہ نے قرآن سنا، حدیث سنی، فوراً مان لیا. فرق یہ ہوتا ہے. اب یہ گفتگو جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، ابھی جواب نہیں دیا کہ جبریل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کے نازل ہو گئے. کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کرتے ہیں یہ اسے مان نہ لیں. یہ مومن نہیں ہو سکتے. صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے تو مان لیا فوراً. فلا وربک، اللہ نے نا 2 ہی جگہ پر اپنے رب ہونے کی قسم اٹھائی ہے، ایک یہاں پر، ایک جب محشر کا میدان لگا. فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں جب تک یہ اسے مان نہ لیں. پھر یہاں پر اللہ نے بس نہیں کی، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں. آخر جی کوئی رستہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی تو نکالے نا جی، آخر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا جی وہ پرانا دور تھا، آج شادی پہ ویڈیو نہ بنے تو گزارا کیسا ہو، آج یہ نہ ہو تو ایسے کیا چلے، بہانے نکالتے ہیں نا لوگ. نہ، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں پھر تو حرج، تنگی محسوس نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما،
جو آ گیا اسے مان لے. یہ حرج کی کیفیت ہے نا میرے بھائیوں. مفسرین نے لکھا, مفسرین جب کوئی عربی کا لفظ آتا تو دور کے گاؤں میں چلے جاتے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ حرج کی کیفیت. آپ لوگ میرے بھائیوں علاقوں میں رہنے والے ہیں, رستے میں کتنی بکریاں ہم نے دیکھی. بکریوں کا باڑا ہو, آپ نے بکریوں کو کھانا کھلانا ہے, صبح دوپہر شام, ایک وقت مقرر ہے. آپ نے ان کو باڑے میں باندھ دیا, سائڈوں کے اوپر باڑ لگا دی. اب بکریاں کیا کریں گی؟ بکریاں جو باہر گھاس ہیں, پتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے کبھی اوپر سے, کبھی نیچے سے, کبھی ٹانگیں اوپر اٹھا کر, کبھی زبان کے ساتھ کھینچ کر کوشش کریں گی. مالک نے تو باندھ دیا کہ اب تیرے ریسٹ کا ٹائم ہے, لیکن بکری پھر بھی میرے بھائیوں وہ پتا کھینچ کر کھانے کی کوشش کرے گی. یہ کیفیت ہے حرج. یہ کیفیت ہے حرج. مورخین نے لکھ, جائیں تفسیر رازی کو پڑھیں, یہ ہے کیفیت حرج. یعنی مسئلہ واضح ہو گیا, اس کے باوجود بیچ میں سے چیزیں نکالنے کی کوشش کرنا, کوئی راہ نکل آئے. یہ نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یا اللہ ہم مانتے ہیں, رسول اللہ کا حکم ہے, اللہ آپ کو اس کا 50 نہیں 1000 گنا اچھا نعم البدل دے دے گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا. جو فیصلہ ہو گیا وہ حرج تنگی محسوس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہم نے مان لیا. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, جس نے میرے نبی کی مخالفت کی ہدایت کے آ جانے کے بعد, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر, صحابہ کا منہج چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اللہ کہتا ہے جو وہ جہاں لگ گیا میں اسے وہیں لگا دوں. وَنُصْلِهِ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, یہ بہت بری رہنے کی جگہ. اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرنی. سنت نبوی ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے. دیکھیں نا, کوئی بندہ کھڑا ہو کہ جی فجر کے 2 فرض ہیں, میں آج کے بعد فجر کے 4 فرض پڑھوں گا. ظاہر ہے 2 رکعتیں بھی زیادہ ہوں گی, سورہ فاتحہ بھی زیادہ ہوگی, اذکار بھی زیادہ ہوں گے, تسبیحات بھی زیادہ ہوں گی, وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ لگے گا. اسے ثواب ملے گا کہ گناہ؟ کیوں ملے گا گناہ؟ کیونکہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی. جو اللہ نے رکھتے بتائی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے, ان کے مطابق 2 نہیں پڑھی, 4 پڑھی. 2 پڑھتا ثواب ملتا, 4 پڑھی گناہ ملا. ثابت کیا ہوا؟ عمل وہ جو سنت سے ثابت ہو. عمل کی زیادتی, عمل کے اندر میرے بھائیوں بہت زیادہ اسے بنانا سنوارنا, یہ نہیں. سنت تھوڑا بھی ہوگا عمل, وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نا, سنن ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے اور رکوع میں میں تمہیں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہوں. سجدے میں اور رکوع میں قرآن کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ قرآن پڑھنا ہے قیام کے اندر, جتنا پڑھنا ہے پڑھو. سجدے رکوع میں اللہ کی تسبیحات ہیں, دعائیں ہیں, وہ کرنی ہیں. رسول اللہ نے منع فرمایا. کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے, حاجی سنا اللہ ہو, کوئی ولی اللہ کہلائے, کہے میں نے سارا قرآن سجدے میں پڑھ کے ختم کیا ہے, ثواب ملے گا گناہ؟ کیوں؟ پیارے پیغمبر نے یہاں منع فرمایا. مسئلہ میری خواہش کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کی پسند کا نہیں ہے, مسئلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اب آتے ہیں میرے بھائیوں تیسری بات, اعمال. عقیدہ تو آ گیا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اعمال. ایک بندہ سفر کرتا ہے, لاکھوں لگا کے یا پیدل چل کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے. عام مسجد میں نہیں, اللہ کی بارگاہ میں, بیت اللہ میں لمبا سفر کر کے, جس طرح صحابہ آباد کے ادوار میں گھوڑوں پر, اونٹوں پر مہینوں سفر کر کے گرد و غبار میں اٹا ہوا, مصیبت میں, کپڑوں سے میرے بھائیوں گرد و غبار اٹھ رہی ہے, جاتا ہے رب کی بارگاہ میں. جا کر کیا کہتا ہے؟ یا رب, دعا کرتا ہے, یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اے اللہ مجھے یہ دے, اے میرے رب مجھے اولاد دے, اے میرے رب مجھے یہ دے.
دعائیں کرتا ہے اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, کیا فرمایا وہ اتنا لمبا سفر کر کے جانے والا جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اس میں ایک بیماری ہے, بیماری وہ کیا ہے, وہ حرام کھاتا ہے, اس کا رزق حلال نہیں ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. دیکھو محنت اس نے کتنی کی, سفر بھی کیا, گرد و غبار میں بھی اٹا, مصیبت بھی جھیلی, رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا, لیکن رزق حرام کے ساتھ پلا ہوا ہے. فرمایا اللہ اس کا کیسے قبول کرے کہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, اس کا پہننا حرام کا, وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, اس کا پینا حرام کا, وَغُذِيَ بِالْحَرَام, وہ حرام کی غذا سے پلتا ہے, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. عبادت اعمال صالحہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا. سود کھا کے ساری زندگی میرے بھائیوں ظلم کر کے, حرام کا لباس پہن کر, رشوتیں دے کے, لوگوں کا حق مار کے, خیانت کر کے, تو یہ سمجھے گا اگر کہ میرا عمل قبول ہو جائے گا, تیرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا, کیونکہ دعا بھی تو عبادت ہے, باقی بھی سارے اعمال ہیں. دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائیوں صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن نے اٹھا کے کھجور منہ میں ڈال لی, صدقے کی کھجوریں تھیں. بنو ہاشم کھجور تو نہیں کھاتے, صدقے کی تحفہ ہو ہدیہ ہو وہ کھا لیتے ہیں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کا نہیں کیا, ہمارے وہ رہن دو جی خیر ہی ہے, خیر نہیں, انگلی مبارک سے وہ کھجور باہر نکال کہ میرے بیٹے میرے نواسے کے پیٹ میں وہ نہ جائے جو اس نے نہیں کھانا. کمال ہے, کیسا عقیدہ, کیسا منہج کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب وفات کا موقع آیا زہر دیا. میرے بھائیو جان کنی کے عالم میں ہیں, اپنی اولاد کو جمع کیا, اپنی اولاد کو وصیت کی, کہا اے میرے بچوں, میں نے ساری زندگی تم کو حلال پر پالا ہے, میں نے حرام کا ایک لقمہ تمہارے منہ میں نہیں ڈالا. اگر تم حلال پر رہو گے اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا, حرام کرو گے تو پھر تمہارے ضائع ہونے کا مجھے کوئی ڈر نہیں. وہ سالہ بیٹھا تھا, وہ بنو امیہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے عبد الملک کے دور میں بڑی عیاشیاں کی ہوئی تھی. کہتا ہے میں اتنے, آپ 5 روپے چھوڑ کے 5 درم یا دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں ان کو اتنے 1 لاکھ دیتا ہوں, ہدیہ کرتا ہوں اپنے ان بھانجوں کو. کہا جا کے ان کو دے جن کا تو نے حق مارا ہے, میرے بیٹوں کو یہ نہیں چاہیے. پھر کیا ہوا, پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ شہید ہو گئے. دیکھیں زہر دیا گیا, شہید ہو گئے. 5ویں خلیفہ کہلانے والے جب شہید ہوئے, بیٹے حق پر رہے, ایمان پر رہے, اور بنو امیہ کا دور کیونکہ جہاد اور فتوحات کا دور ہے وہ الحمدللہ چلتے رہے. پھر وہ وقت بھی آیا جو ان کا سالہ اس وقت ہدیہ کر رہا تھا اپنے بھانجوں کو, اس کے بچے جو حرام پر پلے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے تھے, اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی اولاد جہاد کی برکت سے ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر. حلال کماؤ گے, حلال کھاؤ گے, حلال پیٹ میں جائے گا, تیری نماز میں برکت ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ, توحید, سنت نبوی اور اعمال میں اس بنیاد کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لے, قیل و قال فضول سوال کی بجائے وہ سوال جو ہماری دنیا اور آخرت میں بہتری لا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس بھائی نے سوال کرنا وہ بینر کے نیچے آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. سارے پڑھے لکھے میں سوال کوئی بھی نہیں کرنا چاہا, سارے ہر کچھ جان لیں. اگر کسی بھائی کی کوئی چیز نہ نہیں پتا تو بینر میں نیچے آ جاؤ. جزاک اللہ خیر.
محترم بھائیوں، ہمارے زندگی کے اندر بے شمار معاملات ہوتے ہیں. عقیدے کے متعلق محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، دیگر چیزیں ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے سمجھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، سوال بھی کرنے چاہیے. قاری صاحب آپ کے مائک کی آواز نہیں آ رہی، آپ اپنا مائک درست کریں. یہ چھوٹے اسپیکر لگے ہوئے مسجد والے. تو بھائی جو سوال کرنا چاہتے ہیں اگر مائک میں تشریف لائیں، سوال کریں آپ ان کے، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. السلام علیکم جی. میرا نام عمیر ہے جی. میرا یہ سوال ہے کہ جو شخص حرام پیسہ کما رہا ہے، اس پیسے سے وہ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو صدقہ جاریہ کرتا ہے، اس کے لیے وہ منافع ہوگا یا نہیں؟ مطلب کہ اس کو دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ ناپاک چیز کو قبول نہیں کرتا. حرام اگر وہ کما رہا ہے، اگر وہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، کیونکہ اس کا کمانا ہی حرام ہے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ حلال سے تھوڑا صدقہ کر لے، یہ اس کے کروڑوں حرام سے بہتر ہے. باقی رہ گیا مسئلہ کہ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، جی میں ٹیچر ہوں، ہماری گورنمنٹ کی تنخواہ وہ بینکوں میں آتی ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں، تو وہ جو پیسہ آ جاتا ہے اگر سود کا، وہ پتہ ہے یہاں ایک سسٹم ہے لگتا ہے، تو اس کا کیا کریں بھائی؟ اگر وہ پیسہ مجبوراً آپ کے پاس آ گیا، آپ کا حق صرف آپ کے حلال مال پر ہے جو آپ کا ہے. جو اس میں کوئی سود انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، وہ بغیر ثواب کی نیت سے آپ کوئی رفاہی کام، نالی گلی بنوا دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اجر نہیں ملے گا اس کا. جزاک اللہ. میرا ایک اور سوال ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی قبر پر شرک ہو رہا ہے، تو جو اللہ کا ولی ہے اس کے ساتھ قیامت کے دن اور قبر کے اندر کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں جی، حدیث بالکل واضح ہے کہ رونے پیٹنے والی جو اولاد یا لوگ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. تو محدثین نے یہ لکھا کہ اس سے وہ میت مراد ہے کہ جو خود اس کام کو پسند کرتی تھی. اب ایک بندہ ہے کہ وہ بیچارہ خود ساری زندگی بدعات اور ان فضولیات سے اپنے بچوں کو، خاندان والوں کو روکتا رہا، لیکن اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کی خواہش کے خلاف اللہ اس کے رسول کی سنت کی مخالفت اور دین کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے لوگوں نے یہ کام کیا، تو بھائی اس پر پھر عذاب نہیں ہوگا. تو یہی اصول ہر انسان کے لیے ہے کہ جو انسان ان چیزوں سے خود بچتا تھا، روکتا تھا، پھر اس پر کوئی معاملہ نہیں، اور اگر کوئی بندہ خود یہ پسند کرتا تھا ایسے اعمال اور پیچھے لوگ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کو عذاب ہوگا. حدیث واضح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت، اس کو طلاق ہوئی ہے اور طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے کے اس کے قریب بتائی گئی ہے، لیکن آج کل جدید دور ہے، میڈیکل کے ذریعے سے اگر وہ پیریڈز 1 مہینے کے اندر یا اس مدت سے پہلے پورے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح سے وہ عدت اس کی شرعی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، عورت کی عدت 3 حیض ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی، اس کے دوسرے دن یا اسی دن ہی اس کو حیض آ گیا، تو تیسرے حیض تک وہ عدت پوری ہو جائے گی. اب رہ گیا مسئلہ کہ آرٹیفیشل طریقے سے حیض کو لانا. تو اس میں ایک اصول یاد رکھ لیں، آرٹیفیشل طریقے سے ایک دفعہ آپ حیض کو جلدی لا سکتے ہیں، صرف ایک دفعہ، یا اسے ڈیلے بھی جو لوگ کرتے ہیں. حج پر بعض علماء نے بھی اجازت دی ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شدید قسم کا ہارمونل امبیلنس بنتا ہے اور اکثر عورتیں ساری زندگی بیمار رہتی ہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک دفعہ آپ نے وہ میڈیسن کھائی، آپ کو مینسٹرل سائیکل آ جائے گا، لیکن اس کے بعد جب تک نئے ایگز نہیں بنیں گے وہ آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ مدت تو پوری کرنی پڑے گی. میڈیکلی اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی میڈیسن دے کے اس کو بلیڈنگ کروا دی ہے اور وہ خون ہی آ رہا ہے اور وہ حیض کا خون نہیں ہے، اس سے وہ عدت پوری نہیں ہوتی. اس کو حیض ہونا چاہیے اور 3 حیض کا وہ عدت ہے. ہمارے ہاں تو ہمارے قانون میں تو 90 دن لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک عدالتوں کا نظام ہے. 3 حیض وہ 90 دن سے ویسے کم ہی بنتے ہیں، لیکن اگر طلاق والے دن ہی اسے حیض آ گیا تو پہلا تو شمار ہو جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ لایا جا سکتا ہے، دوسری دفعہ وہ ممکن نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ حقیقت تو ہمیں پتہ ہے کہ 7ویں دن ہے، سنت ہے، بیٹے کی 2 جانیں اور بیٹی کی 1 ہے، مگر اس میں کیا بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں، اونٹ ہو یا گائے ہو یا اس طرح کا؟ دیکھیں جی، عقیقہ یہ سنت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام مرتہن بعقیقہ، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے. ٹھیک ہے جی، عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن بچہ ہو تو 2 چھوٹے جانور، بچی ہو تو 1 جانور. اچھا، اس جانور میں قربانی والی شرائط نہیں ہے کہ دوندا ہو، نہیں، یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کھیرا بھی ہو سکتا ہے، 2 بکریاں چھوٹی سی کر لیں تو عقیقہ ہو جائے گا. رہ گیا مسئلہ بڑا جانور. بڑے جانور میں، گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں عقیقہ نہیں کیا جا سکتا، عقیقہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو 2 اونٹ ذبح کرے. پھر بعض مورخین نے، محدثین نے لکھا کہ بھائی پھر 2 جانیں ہی ہے نا، لیکن سنت کی مخالفت ہوگی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کے گھر بہت عرصے کے بعد، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، حسن سند ہے، بہت عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے بھائی کے ہاں بڑے عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو چاہیے اس کے عقیقے پر اونٹ ذبح کریں. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں وہ کام کیوں کروں گی جو اللہ کے نبی کی سنت سے کی مخالفت ہے. تو آپ نے نہیں کیا. 2 چھوٹے جانور ذبح کرنے ہیں، وہ چھوٹے لے لیں، آپ 6 مہینے کے بکرے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیقہ کریں. یہ عقیقہ جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. عقیقہ جب کر لیتے ہیں آپ کا بچہ گروی نہیں رہتا، اور پھر بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں ان سے بندہ بچ جاتا ہے، اولاد بچ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر ایک عورت اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ اس کے بعد کیا کرے گی؟ کیا اسی خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟ اور اس میں ایک سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں الگ الگ موقع پر. اب اس میں بھی پوری تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کسی بندے نے ایک ہی مجلس میں، جیسے ہمارے ہاں جاتا نو طلاق طلاق طلاق، یا وکیل کے پاس جاتے ہیں لوگ جی اکٹھی 3 طلاقیں لکھ دی، تو اصولاً دیکھا جائے تو یہ ایک ہی طلاق ہے. ایک مجلس میں اس نے 3 طلاقیں دی تو یہ ایک ہے. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. تو فرمایا یہ ایک ہے، چاہو تو رجوع کر لو. تو اگر تو اس نے الگ الگ موقع پر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر اب اس کی طلاق مکمل ہو چکی ہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. اب عورت اپنی عدت پوری کرے گی. اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہو، اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 مہینے وہ عدت پوری کرے، اور اس کے بعد وہ اگلا نکاح کرے گی حتی تنکح زوجا غیرہ. لیکن اس سے مراد حلالہ نہیں ہے، وہ اوریجنل نکاح ہے کہ وہ رہنے کے لیے اس کے گھر والے اس کی شادی کریں. وہ اگلا بندہ اپنی مرضی سے 2 4 10 سال بعد اسے چھوڑے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ عدت گزار کے پہلے خامند کے پاس واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں. یہ جو حلالے کا کنسپٹ بنا ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ جناب عدت پوری کی اور کسی بندے کے ساتھ 1 رات کے لیے نکاح کر لیا، حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سنڈا قرار دیا، کرائے کا سانڈ ہے، یہ حرام عمل ہے، زنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا. اوریجنل نکاح کرے گی وہ، اور وہ بندہ پھر اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دے یا فوت ہو جائے تو پھر وہ پہلے خامن کے پاس واپس آ سکتی ہے، ورنہ نہیں. طلاق دینے کا مسنون طریقہ میرے بھائیوں بزرگوں سمجھنے، نکاح کرتے ہیں نا تو طلاق دینے کا اگر ہمیں سنت طریقہ علم ہو 90% طلاقیں ہوں گی، پکی بات ہے. کیوں؟ پہلی بات، حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں، ہو جاتی ہے لیکن ناپسند ہے. حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں، ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہے. اسی طرح طہر کی حالت میں طلاق دینی چاہیے. طہر کیا ہے؟ عورت نے حیض کا غسل کیا ہو، حاملہ نہ ہو، اس کے بعد بندے نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، پھر وہ کہے جا تجھے 1 طلاق. طہر کا ویٹ کرے گا، دماغ سیدھا ہو جائے گا. حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرے گا، دماغ سیدھا ہو جائے گا. حیض ہے تو 2 4 5 دن جو رہتے ہیں ویٹ کرے گا، دماغ سیدھا ہو جائے گا. سنت کے مطابق طلاق اگر دے تو میرے بھائیوں اکثر پھر وہ بعد میں سوچے گا اور نہیں دے گا. اور پھر اگر دینی ہے، لازمی ہے، تو پھر کیا کریں؟ 1 طلاق دیں. کتنی جی؟ جا میں نے تجھے 1 طلاق دی طہر کے اندر. عورت نے حیض کا غسل کیا، اس کے پاس نہ جائے، کہے جا تجھے 1 طلاق، اور 1 طلاق دینے کے بعد جا تو گھروں نکل جا. نہ، سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا
ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا. لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن، نہ ہی وہ خود نکلے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، حتیٰ کہ وہ خود یعنی ایسی عورتیں ہوں جو بدکار ہیں، جو کھلی فحشی کرنے والی ہیں، ان کو نکال سکتے ہو. ورنہ جس عورت کو تم نے ایک طلاق دی ہے، نہ تم اسے ایک طلاق دینے کے بعد اپنے گھر سے نکالو گے نہ وہ نکلے. اللہ کا حکم ہے. عدت کہاں پوری کرے گی جی؟ اپنے خامند کے گھر. کتنے دن؟ 3 حیض، 3 مہینے عدت اپنے خامند کے گھر پوری کرے گی. اچھا، اس میں بھی اللہ نے پتہ کیوں یہ رکھا ہے کہ وہ رہیں گے خامند. ظاہر ہے میاں بیوی کی روٹین ہے، کھانے کی روٹین، سونے کی روٹین، معاملات کی روٹین. تو ہو سکتا ہے چند دن کے بعد اس کا دماغ سیدھا ہو اور 3 حیض اس کے پاس چانس موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میری بیوی کو میں نے طلاق دے رکھی تھی، چاندنی رات تھی، میں نے دیکھا مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکا ہوں. فرمایا تیرا رجوع ہو گیا. اس لیے اکٹھا رکھا کہ طلاق کے بعد عورت اپنے خامند کے گھر میں رہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، تاکہ ممکنات میں سے ہو جائے کہ یہ رجوع ہی کر لیں. اللہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ شیطان کو تو پسند ہے 2 خاندان ٹوٹے، بچے ذلیل ہوں، خاندان ٹوٹے، دشمنی بنے. اور دوسرا کام کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ 1 مہینے طلاق دی، اگلے مہینے پھر طلاق دینی ہے، تیسرے دفعہ پھر دینا. ایک طلاق دو، خاموش ہو جاؤ. وہ خود بخود اگر تم رجوع نہیں کرو گے 3 مہینے کے بعد یا 3 حیض کے بعد نافذ ہو جائے گی. اب عورت آزاد ہے، اس کے گھر والے چاہیں تو اس کا نکاح کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے ایک راستہ کھلا ہے کہ اگر 2-4 سال کے بعد دماغ ٹھکانے آیا عورت کا، مرد کا، پیچ اپ، دوبارہ پیچ اپ کا چانس بنے، تو پھر وہ دونوں نکاح جدید کر سکتے ہیں اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں. اور اگر اس نے تینوں دے دی ہیں 1 مہینے کا وقفہ ڈال کے، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. دیکھو شریعت نے کتنا سوکھا رکھا ہے کام. یہ تو مولوی ہے، زنا، حلالہ، بدکاریاں ان کو عام کرنے والے. سنت کے مطابق اگر یہ عمل ہو تو الحمدللہ مسلمانوں میں اکثر طلاقیں ہوئی نہ یا رجوع ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے بے شک نماز بھی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد برے کام بھی کرتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جو لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. پر کون سی نماز؟ میں نے سارا درس اسی پر تھا. جو ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، توحید کی پختگی کے ساتھ، سنت کے طریقے کے ساتھ اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ حلال رزق کھا کر ادا کی جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تبدیلی نہ کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حرام سے نہ روکے. وجہ یہ ہے عقیدہ کمزور، سنت کے مطابق نہیں ہے، حرام کھا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہا ہے، اثر نہیں ہوگا. یہ تو بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. اور رہ گیا مسئلہ کہ جو سنت کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھے. ایک بندہ وہ ہے، اس نے بچپن میں یہی سیکھا، ہم نے بھی یہی سیکھا تھا کہ ایسے پڑھنا ہے. کچی روٹی پکی روٹی کتابیں ہوتی تھیں، وہ پڑھ پڑھ کے جناب لوگوں کو سکھاتے تھے. سادہ سادہ سبحان ربی العظیم کے علاوہ دعا کوئی نہیں. یہی طریقہ ہے، ہم بھی پڑھتے رہے ہیں. پھر اللہ نے جب سمجھ دی، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، دیکھا، پھر پتہ چلا کہ اوہو سنت کا طریقہ تو یہ ہے. تو آپ کیا کریں؟ آپ سنت سیکھیں نا. اگر آپ کو علم نہیں ہے، کسی بندے کو علم ہی نہیں، وہ نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اسے یہی پتا ہے کہ یہی سنت ہے، انشاءاللہ اس کی قبول ہوگی. لیکن جس بندے کو پتا ہے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ عمل سنت ہے، اور جان بوجھ کر ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر میرے بھائیوں وہ خطرے میں ہے. اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا سانڈ کو وتی کے لیے جب رکھا جاتا ہے تو اس کے پیسے لینے اور وہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ پیسے نہیں لیتے تو اس کے اخراجات پورے کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں. دیکھیں احادیث واضح ہیں. 2-4 دن پہلے مجھے سوال آیا تھا، بالکل احادیث واضح ہیں کہ اس طرح وتی کے لیے جو کرائے کا سانڈ رکھا جاتا ہے اس کی رقم نہ لو، اجرت نہ لو.
ٹھیک ہے, یہ اجرت کے بغیر کام کرنا چاہیے. باقی ہاں اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو سانڈ کو کچھ کھلا دے یا اس کے اوپر کچھ لگانا چاہیے, یا مثلا دیکھیں نا جی آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو جوس پلا دیتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ جی وٹامن لے لیں آپ کھائیں آپ کو کمزوری ہوگی, تو بھائی ٹھیک ہے لے سکتے ہیں آپ. لیکن یہ کہنا کہ تمہارا بندہ مر رہا ہے وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپیہ لوں گا تب بوتل دوں گا, یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے, یہ شریعت میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اسے کچھ سانڈ کو کھلا دے یا دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن آج کل تو مزدوریاں طے, ہمارے پنجاب میں تو وہاں جناب ایسے بڑے بڑے سنڈے اور چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور جناب بیٹھے ہیں اور بڑی بڑی اماؤنٹ لیتے ہیں کہ لو جی ہماری یہ نسل ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس سے تمہاری گائے کو یا بھینس کو بیج ڈالا جائے تو ہم اتنا پیسہ لیں گے. اس سے کراہت ہے, اس سے بچنا چاہیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس سود کی اماؤنٹ خاصی لاکھوں میں ہو اور اس کی ایمان کی چنگاری جاگ جائے, وہ کسی ایسی جگہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رام میں جیسے آپ نے بتایا کوئی صدقہ جاریہ ہے تو نہیں, یا تو کچھ سڑک بنا دے کسی بیوہ کے لیے یا یتیم بچے کی تعلیم کے لیے, تو یہ کیا کرنا جائز ہے؟ اور اگر وہ اس اماؤنٹ کو جلا دیتا ہے, اس کرنسی کو ضائع کرتا ہے یا وہ استعمال نہیں کرتا تو کیا وہ اس کی پکڑ میں آ جائے گا؟ اور اگر اس نے عرصہ کر دیا تو کیا اس کا گزارا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کے پاس حرام مال پڑا ہے, سود کا پیسہ ہے, تو آپ اسے ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. دیکھیں نا جی وہ مال ہے, کوئی آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر واش روم موجود نہیں ہے, یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں. حتیٰ کہ نالیاں اور نالے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گلیوں اور سڑکوں کے اوپر گندگی پھیلی ہوئی ہے, تو آپ یہ پیسہ وہاں لگائیں, کسی مسجد کے واش رومز بنوا دیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو یا اس بندے کو اجر نہیں ملے گا لیکن وہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا, اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان یہ کسی ملک کی کرنسی بھی جو ایسے کرنا وہ قانون کیا جرم بھی ہے؟ ہاں دیکھیں جی قانونی طور پر یہ صحیح بات ہے کہ کسی ملک کا پاسپورٹ یا کرنسی یا اس کا آئین یا جو بھی چیزیں ان کو جلانا یا توہین کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ اخلاقی طور پر اچھا نہیں ہے نا کہ آپ ایک کرنسی ہے اسے جلائیں گے, اور قانونی طور کے اوپر بھی یہ جرم ہے اور اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کل کو کوئی اگلا مسئلہ ہو جائے غداری وغیرہ کا, تو کیا ضرورت پڑی ہے ایک غلط کام کرنے کی. دیکھیں نا جی ہم الحمدللہ جس جگہ پہ رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دیں, آزادیاں دیں, بہت سارے مفسدات اور بری چیزوں کے باوجود الحمدللہ آپ کمپیئر کریں آپ سے 100 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے. دوسرا سر سوال پر سلبا ہو رہا ہے لیکن میں اسی کی کوئی وضاحت چاہتے ہوئے کہ ایک پاس بندے کی لاکھوں کی اماؤنٹ موجود ہے سود کی شرح میں, وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایک بندہ جکڑا ہوا ہے سود میں بینک میں, وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں, آپ یہ پیسہ ادھر جمع کرا دیں, بولے اس کی جان چلائیں, تو کیا اس کی بات میں وہ پیسہ جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی وہ حرام مال ہے اور بینک والے یا جس نے بھی سود دیا ہے وہ بھی حرام ہی لے گا. جی جی ٹھیک ہے, تو وہ پیسہ ادھر دے کے اس کی جان چھڑائے, لیکن ایک چیز میک شور کرے, اس سے کنفرم کرے کہ تو اللہ سے توبہ کر. مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا. ہم نے تو کئی لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی حلال مال کے اندر سے پیسے دے کے جان چھڑائی کہ اس کی ان کی زمینیں زرعی ترقیاتی بینک, یہ ترقیاتی بینک نہیں ہوتا, یہ لعنت بینک ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی اچھی خاصی زمینوں کو برباد کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے خرچ, مگر اس سے توبہ کروائیں اور اسے کہیں کہ آئندہ تم نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے رب سے کہ میں سود کے معاملے میں نہیں پڑوں گا. دوسرا اگر ڈاکٹر صاحب یہ خاصی اماؤنٹ اگر کسی وفد یا گروپ سے ضائع ہوگی وہ, تو کیا انہیں بھی توبہ کر کے اللہ پاک سے رجوع کرنا؟ دیکھیں جی وہ اگر ضائع اس نے کر دیا ہے تو کیونکہ حرام مال تھا, گندا مال تھا, اسے علم نہیں تھا, تو اسے استغفار تو ویسے ہی کرنا چاہیے, لیکن شرعی طور کے اوپر یہ اس نے کوئی کفر نہیں کیا. لیکن بہرحال اس کو جلانا یا کسی بھی چیز کو ضائع کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, کرپٹو کرنسی وغیرہ, تو اس کی ٹریڈنگ بہت زیادہ آج کل عام ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جی کرپٹو کرنسی بنیادی طور کے اوپر یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں نا, چاہے پیپر کرنسی ہو کرپٹو کرنسی ہو, یہ ساری کرنسیز بنیادی طور کے اوپر ہیں سواد کے ساتھ. صحابہ کے دور میں حکومت کی طرف سے گورنر لوگوں کو نا گندم یا جو یا اناج یا کھجور کی ایک رسید دیا کرتے تھے کہ لو جی اس بندے کے لیے 50 کلو گندم الاٹ کی جاتی ہے, اس پہ مہر ثبت ہوتی تھی گورنر کی, وہ اتنی سی پرچی مل جاتی تھی. اچھا کیا ہوا, یہ صحابہ کا آخری دور ہے,
حدیث میں لکھا کہ لوگوں نے نا وہ جو پرچی ملتی تھی نا، ظاہر ہے وہ گارنٹی حکومت کی ہوتی تھی کہ 40 کلو گندم کے لیول کی یا جو کہ، تو اس پرچی کو بیچنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ بھائی یہ میرے پاس پرچی ہے 40 کلو گندم، تم جا کے وہاں سے لے لینا، مجھے کپڑا دے دو. تو ایک دفعہ صحابہ نے ان پرچیوں کو جمع کیا اور لوگوں کو منع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اصل کرنسی بھائی درم اور دینار ہی ہے. اب دیکھیں نا، ایک درم یا ایک دینار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری آتی تھی، آج بھی تقریباً وہی آتی ہے. وہ آپ کے جیب میں اماؤنٹ ہے. آج ہم IMF کے کیوں غلام بنے پڑتے ہیں؟ پیسہ وہ دیتے ہیں، ہم ڈی ویلیو ہو گئے. 100 کا ڈالر تھا، آج 350 پہ بیٹھا ہے. یہ طریقے ہیں ان کے. تو یہ بالکل میرے بھائیوں سٹے بازی کے معاملات ہیں. تو صحابہ نے وہ رسیدیں چھینی لوگوں سے کہ یہ تو اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی یا پیپر کرنسی یہ سارے ہی شرعی کرنسیز نہیں ہیں، لیکن اب کیونکہ پیپر کرنسی رائج ہے تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں مجبوری کے طور پہ. جس طرح ہم نے اپنی جیبوں کے اندر، مسجد کے اندر بھی پاسپورٹ، شناختی کارڈ، تصویریں، ڈرائیونگ لائسنس رکھا ہوا ہے، نہیں رکھیں گے یا پیسے باہر رکھ کے آئیں گے تو گئے. تو یہ مجبوری کے طور پر استعمال ہوتے. رہ گیا مسئلہ کرپٹو کرنسی. آگے اس کے اندر میرے بھائیوں بڑے فتنے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ مائننگ پروسیس. میں نے یہ سارا پڑھا ہے. مائننگ کر رہے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی کرپٹو، اتنا تمہیں بٹ کوائن دیا ہے. بالکل غلط ہے. پھر اسی طرح جناب اس کے پیکج لگتے ہیں. پھر کئی کرپٹو کرنسیز ہیں وہ MLM کر رہے ہیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ. یہ بڑا خطرناک ہے، یہ حرام عمل ہے. ملٹی لیول مارکیٹنگ کیا ہے؟ ایک بندہ وہ آگے 3 بندے کھڑے کرے، یہ ٹری ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. وہ آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا کیا ہوگا؟ جس نے بندے لگائے ہیں وہ بیٹھا رہے گا، باقی کھاتے رہیں گے. یہ ساری سٹے بازی ہے، سارا 2 نمبر کاروبار ہے. اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں غرور، دھوکہ سب کچھ شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے علاقے میں ویلکم. آپ کو ایک پوچھنا چاہتا تھا کہ کوئی کسی مکتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہو. جو مسلمان ہے اور اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرتا، جو مسلمان ہے اور اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جو شرک کرتا ہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کیوں نہ کہلوائے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتی. جی السلام علیکم. سر میرپت سے میں اسپیشلی آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں. آپ کے نام میں. اچھا سر، وہ آپ نے ابھی جو حقیقت کے حوالے سے وہ ڈسکس کی ہے، تو میں نے، میرے 3 بیٹے ہیں. اس وقت بچوں کی عمریں تھیں 4 سال، 5 سال اور 6 سال. تو میں نے ایک بیل خرید کے نا ان بچوں کا عقیقہ کیا تھا. ابھی ماشاءاللہ ان بچوں کی عمر 20 سال، 18 سال، 19 سال کے لگ بھگ ہیں. آیا کہ میرا جی عمل جو میں نے کیا ہے یہ سنت کے مطابق تھا؟ اگر یہ سنت کے مطابق نہیں تھا تو ابھی مجھے آپ رہنمائی کریں کہ ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی، اس کے میں نے قربانی کا بیل لے کے اس میں نے اس کا وہ عقیقہ کیا ہے. آیا کہ میرا یہ بھی عمل سنت کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی پلیز مجھے رہنمائی کریں کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، صحیح بات یہ ہے کہ بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہوتا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اب آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے کر لیا، انشاءاللہ اس کرنے کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن عقیقہ چھوٹے جانور کا کرنا چاہیے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کی طرف سے آہستہ آہستہ جتنے جانور بنتے ہیں وہ ذبح کرتے جائیں. چھوٹی بکریاں رکھ لیں، وہ جب 6 مہینے کی ہوں ذبح کر دیں تاکہ وہ بچے جو گروی ہیں، کیونکہ سنت کی مخالفت میں کوئی عمل اگر ہم کرتے ہیں، آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو انشاءاللہ وہ جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا اجر ملے گا. ابھی جو آپ نے کی اس وقت مجھے علم ہوا پہلے نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ جتنا موقع ملے، توفیق ملے تو آپ کر لیں. اگر توفیق ہی نہیں ملتی تو پھر کوئی گناہ نہیں. ایک بندہ وہ کہتا ہے جی میں ساری زندگی اس قابل ہی نہیں ہوا کہ میں ایک بکری بھی ذبح کر سکوں، تو وہ تو محتاج ہے. جیسے ایک صحابی تھے نا، تو انہوں نے کچھ کفارہ ادا کرنا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لے آؤ. کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. ایک ٹوکرا آیا کسی چیز کھجوروں کا، کہا یہی لے جا. تو انہوں نے کہا جی میں سب سے زیادہ غریب ہوں. ابھی ان کے عمر کے لحاظ سے کوئی ایشو نہیں بنے گا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں غلام المرتہن بھی عقیقہ، بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، عقیقہ کرنا چاہیے جب بھی وقت ملے.
ٹھیک ہے. اور کئی کہتے ہیں کہ 7ویں دن کے بعد نہیں ہوتا، لیکن بچہ تو گروی ہے نا، اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جس آدمی کے پاس کام کرتے ہیں روحا نہیں دیتا، یہ کیا ہے جی؟ کام کسی کے پاس کرتے ہیں تو پیسے نہیں دیتا، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا روپے نہیں. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بندہ مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، وہ ظالم ہے، ٹھیک ہے، وہ حق کھا رہا ہے اس کا، اور وہ پکڑا جائے گا. یہ زیادتی ہے ایسا. اور ایسے بندے کے پاس آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کام چھوڑیں، کوئی اور جاب ڈھونڈیں جہاں سے آپ کو تنخواہ ملے. آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں، گھر نہیں چلانا آپ نے، تو غلط بات ہے. السلام علیکم. السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال ہے، یہ اہل حدیث بھائی ہے، یہ مرنے کے بعد فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کسی کے گھر بھی جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. دوسرا یہ میلاد کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میلاد اور سیرت النبی کانفرنس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی موضوع ایک ہی بیان ہوتا ہے، اس کی وضاحت کریں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، دین سیکھنا ہے ہم نے. فلانا فلاں فلاں فلاں، میں ان ناموں کی بنیاد کے اوپر کبھی دعوت نہیں دیتا. میں نے واضح کیا آگے بھی کہ بھائی جو شرک کرتا ہے چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہلائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی چاہے وہ کچھ بھی کہلاتا ہو، اگر وہ سنت نبوی کی مخالفت کر رہا ہے اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں. سیدھی بات ہے. اور جو بندہ سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی اپنے اوپر لیبل نہیں لگاتا، تو الحمدللہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو جو کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی کہلائے اور وہ بدعات کرتا ہے تو اسے بچنا چاہیے. دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا یہ صرف ایک دن یا ایک مہینے کے لیے خاص مت کریں، سارا سال بیان کریں، ہر روز بیان کریں. یہ تو پوری زندگی کا خلاصہ ہے، بیان کریں. تو یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں یا ہمارے ہاں میلاد اور مولود کی مجلسیں ہیں، بھائی بات یہ ہے ہم نے مغرب کے اندر، یورپ کے اندر، کئی ممالک کے اندر دیکھا کہ وہ 25 دسمبر کو کرسمس ہوتی ہے، وہ کارنیولز نکالتے ہیں، جلوس. ہمارے ذرا قدیم ہیں، وہ زیادہ پیسہ ہے، وہ جدید ہوتے ہیں، الیکٹرانک، وہ بھی نکالتے ہیں جلوس. 25 دسمبر کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ مناتے ہیں. تو سالگرہ منانا یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہماری ہمیشہ کے لیے ہے. اور اصل محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں آپ نے قدم رکھا ہم وہاں قدم رکھیں، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، جو کر کے دکھایا اس پر جان نچھاور کریں، جہاں کہا رک جاؤ وہاں رک جائیں. یہ ہے محبت، اور اسی محبت کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، کچھ لوگ نا حوض کوثر پر رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے ان کے اور اللہ کے نبی کے درمیان اونٹ دیوار کھڑی کر دیں گے. اللہ کے نبی سے ہم پہچان لیں گے وضو کے نشانوں سے یہ مسلمان ہیں. تو پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ تو وہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین بدلا، دین میں نئے نئے کام نکال لیے. فرمایا سخن، انہیں کہو دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے میرا دین بدلا. بھائی دین نہیں بدلنا، دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین ہمیں دے کر گئے. وہی پیکج لینا ہے، اسی پیکج میں بچت ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ آج کل والدین اگر اپنی لڑکی کے اوپر زبردستی کریں، وہ کسی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور پھر وہ بھاگ کے لڑکا یا لڑکی کورٹ کے اندر جا کے نکاح کر لیتے ہیں، تو کیا یہ عمل شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. دوسری حدیث میں فرمایا ولی کے بغیر نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. ولی کے بغیر شادی نہیں کرنی. جس باپ نے پالا پوسا جوان کیا، اپنی زندگی نچھاور کی، آج تو اسے چھوڑ کے باہر جا کے غیر کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کرتی ہیں، یہ کوئی نکاح نہیں ہے. نکاح ولی کے ساتھ ہے، باپ راضی ہو. باپ نہیں ہے تو جو بھی بھائی ہے، بیٹا ہے، بیٹا بھی ولی ہوتا ہے نا، بیٹا ہے، دادا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے مرد، وہ ولی ہوگا. ولی کے بغیر شادی تو نہیں. تو یہ گھر سے بھاگنا پہلا حرام، گھر سے بھاگی وہ. دوسرا حرام اس نے جا کے نکاح کر لیا، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. سیدھی بات ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے سود کے حوالے سے بتایا ہے، سود کی رقم سے مسجد کی گلیاں یا نالیاں یا باتھ روم بنا دیں، تو وہ پیسہ تو سود کیا میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، ہاتھ دینے والا کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ وہ پیسہ حرام کا ہے. دیکھیں جی اس میں نا وہ جو گٹر کا پانی ہے وہ کسی کھیت میں جائے گا، وہ فصل اگے گی تو انسان کھائیں گے، چرند پرند کھائیں گے. جی یہ ٹاپک ہے. اصل اس میں نا دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں. اس میں دو علماء کے گروہ ہیں. ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ بالکل آپ اسے خرچ نہ کریں، لیکن دوسرے علماء وہ بھی جید علماء ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی اسے ضائع نہ کرو، اسے نالی گلی پہ لگا دو. اور رہ گیا مسئلہ کہ جو بندہ لگا رہا ہے وہ حرام مال اگر لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، لگ گیا، اس سے کرنے والے کے عمل پر کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب میں بڑی موٹی بات کرتا ہوں، یہ ہماری جتنی مسجدیں پاکستان میں یا دنیا میں بنی ہیں، کوئی بندہ 100% گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں لگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی لوگ خرچ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بندے آ کے اس کا میوزک کا کاروبار ہے، ویڈیو کا کاروبار ہے، شادی پہ کیمرے لگا وہ لگا دیتا ہے. مجھے بہت بڑا ہمارا مرکز بنا، ایک بندہ ملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، آج اس نے داڑھی رکھ لی، وہ نا شادیوں پہ فلمیں بناتا تھا. 100% حرام کاروبار ہے. وہ کہتا ہے جب ابھی وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ نے اب ہدایت دی ہے، آپ کے مرکز کی فلاں جگہ میں نے بنوائی ہے، دسو ہوں سے اٹھا دیے. تو بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے بن گئی، باقی رہ گیا مسئلہ کہ جی اسے جلا دیں. تو یہ بھائی آپ کا ایک ذاتی فعل ہے، اگر کوئی جلا دیتا ہے تو شرعی طور کے اوپر اسے کوئی قید وید نہیں ہے، لیکن قانونی طور پر یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پیسے کو ضائع کرنے کے بجائے گٹر بنا دیں تاکہ وہاں پخانہ جاتا رہے اور گرتا رہے. باقی رہ گیا مسئلہ جی وہ نالیوں میں جائے گا، گٹروں میں جائے گا، تو یہ ایسا لامتناہی معاملہ ہے. اگر اس کو لیں تو IMF کا سارا قرضہ جو ہے وہ سارا ہم بھی اپنے پیٹوں میں کسی نہ کسی حوالے سے لے کے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے اندر بھی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ سود کے گرد و غبار سے بچ نہیں سکیں گے. گرد و غبار تو بھائی پڑ جانا ہے. تو باقی یہ ہے کہ ظاہراً ٹو دی پوائنٹ کلیئر چیز اس کے اندر ہم پڑھنے سے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عمار ہے. میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، تو اس کا یہ بتائیں کہ صحیح حدیث کیا ہے اور یہ کیا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں جی رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، ٹھیک ہے، یہ نماز کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز صحابہ نے دیکھی وہ بیان کی. اب یہ ایک پورا اس کے اوپر ایک الگ لیکچر ہوتا ہے. اس کو آپ میرا واٹس ایپ نمبر لینا، میرا اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ہے. یہاں پر نا ایک آصف جلالی صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی بڑے مناظرے کے چیلنج، انہوں نے ایک ویڈیو نکالی تھی، اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ سن لیجئے گا. باقی موٹی بات یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جب نماز شروع کی، جب رکوع میں گئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور 2 رکعتیں پڑھ کے جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے. لیکن کئی لوگ ایسے جو کرتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کانوں کی لو کے برابر کرنا ہے اسے، ٹھیک ہے جی. تو یہ رفع الیدین کرنا سنت نبوی ہے. ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کے سامنے کہتے ہیں میں آپ سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز جانتا ہوں کیسی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح نماز ادا کی. تو بھائی یہ سنت ہے. باقی تفصیل اگر چاہتے ہیں اور اس میں جو ضعیف روایات ہیں تو اس کی مکمل ڈسکشن میں نے اس لیکچر میں کی ہے، وہ آپ سن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی میلاد منانے والے کو دین کی صحیح دعوت دینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی میلاد منانے والے جتنے پوری دنیا میں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ملت اسلام کا حصہ ہیں. دعوت اسلام کی انہیں دینی چاہیے، دعوت سنت کی دینی چاہیے، اور انہیں یہ دعوت دینی چاہیے کہ بھائی تم اگر محبت رسول یا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ ہم اس میں برابر ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ کلمہ تو برابر ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہو، آؤ ہم اصلاح کریں اپنی سر سے لے کے پاؤں تک کہ کہاں کہاں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم یہاں تو نعرے لگاتے رہیں، جھنڈیاں لگاتے رہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہو جا میری نظر سے، تو نے میرا دین بدلا تھا. تو یہ اصل اس کو اس چیز پہ لے کے آئیں، وہ ہمارا بھائی ہے. اور انشاءاللہ تعالی
جب اس کی اصلاح ہوگی تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور اپنی یہ دعوت جاری رکھیں اور احسن طریقے سے جاری رکھیں. کسی مسلمان کو گالی دے کے، تکفیر کر کے، کافر قرار دے کے دعوت نہیں پہنچائی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں مشرکوں کو دعوت دی تھی تو وہ بھی دیکھ لیں کتنے آسان انداز سے دی تھی. اور یہ جو آیات نازل ہوئی نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ کون ہے جس کا سب سے بہترین انداز ہے دعوت دینے کا کہ اللہ کی راہ میں بلائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کو دعوت دیتے تھے؟ غیر مسلموں کو. جب حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے نا، فرعون کے پاس جا رہے تھے اسے تبلیغ کرنے کے لیے، تو رب العالمین نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، حکم دیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے نا اس سے نرمی سے بات کرنا، احسن طریقے سے دعوت دے. فرعون کو دعوت دینا. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے ہاں نا جو افراط و تفریط ہے نا دعوت دینے والوں، یہ نہیں، نرمی کے ساتھ اسے سینے سے لگائیں، اسے کو یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا طریقہ اختیار کرے تو ہمارا بھائی ہے. یہ طریقہ ہے.